زندگی کا کوئی بھی گوشہ اور رخ جس کا تعلق چاہے فرد سے ہو، اجتماعی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی زندگی سے ہو، یا پھر لین دین، تجارت، امن، جنگ اور صلح کے معاملات سے، کسی حال میں اسلام کے دائرے سے باہر نہیں۔ نجی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک پوری زندگی ایک اکائی ہے، اور اس اکائی پر دین اس طرح حاوی ہے کہ اس کے کسی جز کو کل سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ کوئی لمحہ زندگی کے شب و روز کا ایسا نہیں جس کا دین سے براہ راست تعلق نہ ہو۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں کاروبار کرتے وقت، شادی بیاہ اور دوسری دنیاوی رسموں کو ادا کرتے ہوئے، حتیٰ کہ مسجد سے باہر گزرنے والی پوری زندگی میں دین سے بیگانہ اور لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مطلق یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری شریعت میں اس کے بارے میں مفصل احکامات موجود ہیں جن کا ہمیں ذرہ بھر پاس نہیں۔ اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پیش نظر رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کو اختیار نہ کر لے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایمان اس وقت تک پختہ اور راسخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشیں، تمہاری آرزوئیں، تمہارے ارادے اور تمہاری پوری کی پوری زندگی دین کے قالب میں نہ ڈھل جائے۔ اب یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ایماندار ہونے کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کفر کے مقابلے میں ہمیں ہر محاذ پر شکست اور ہزیمت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر ہم خود اپنا احتساب کریں اور اپنے اعمال پر تنقیدی نظر ڈالیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے منکشف ہو جائے گی، یہ حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہم اپنے کھوکھلے کردار اور بد باطنی کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قول و فعل کے تضاد، یعنی جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا، اس قول و فعل کے تضاد اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنا پر ہم عملی طور پر عالم کفر کی اعانت اور مدد کر رہے ہیں۔ عالم کفر کا تو خیر کام ہی اسلامی دشمنی ہے، لیکن منافقت اور تضاد پر مبنی اپنے اعمال کی وجہ سے ہم اسلام کو کفر سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ایک قدم اسلام کی طرف اٹھتا ہے تو دوسرا قدم کفر کی طرف۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے، اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلسل اپنے اعمال کا احتساب کرتے رہیں، کہ ہم مسلسل اپنے اعمال پر تنقیدی نظر ڈالتے رہیں اور غور و فکر کرتے رہیں کہ ہم اور ہمارے اعمال اس وقت کس مقام پر ہیں، کس لیول پر ہیں، اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر اکتفا نہ کریں، صرف اسلام کا نام لینے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت کی اتباع میں وہ حقیقی اور ایماندارانہ زندگی بسر کریں جس کا مکمل نمونہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی واقعے کو ذکر کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ آپ نے عدالت میں موجود لوگوں سے اس مقدمے کی گواہی طلب کی۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ نے پھر استفسار فرمایا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی گواہی دے کہ اس کی شہادت قابل قبول ہے یا نہیں؟ ایک دوسرا شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور کبھی نماز قضا نہیں کرتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی شہادت قابل قبول ہے۔ حضرت امیر المومنین نے یہ سن کر اس شخص سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا کہ یہ بتاؤ کبھی تمہیں اس کے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ دوسرا، کیا تمہیں دنیاوی معاملات میں کبھی اس سے سابقہ پڑا ہے؟ تیسرا،
کیا کبھی تمہیں اس کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا ہے؟ اس شخص نے تینوں سوالوں کا جواب انکار میں دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کی زندگی کے ایک پہلو کے بارے میں معلوم ہے جو اس کے مسجد میں جانے اور نماز روزے تک محدود ہے، اور تم اس کی باقی زندگی کے بارے میں جو مسجد سے باہر گزرتی ہے کچھ نہیں جانتے کہ یہ عملاً بھی مسلمان ہے یا نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی پہچان صرف نماز روزہ اور ظاہری عبادت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پوری معاشرتی زندگی سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس مسلمانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو یہ جان لینا چاہیے کہ ابھی وہ برائے نام مسلمان ہے اور ایمان نے اس کے باطن میں سرایت نہیں کیا ہے۔